بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و قینا حتی تسکنہ ارزق دوغا و تمتعه فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللہ علی آدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صلوات سارے انتہائی واجب الاحترام سامعین بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین محبوبہ کونین مادر حسنین جگر گوشہ رسول الثقلین خاتون قیامت خاتون محشر خاتون جنت فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ قسمت اللہ الکبریٰ احسان معصومہ عالمین کا کہ یہ عظیم الشان سالانہ مجلس اعزا جس سے اس مرتبہ مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے ان دعاؤں کے ساتھ آغاز گفتگو ہے کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انہیں صحت عطا فرمائے زندگی عطا فرمائے رزق کثیر عطا فرمائے کہ یہ سلسلہ غزا صبح قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہ سکے اور جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں مچل رہی ہیں میرے اللہ تجھ سے بہتر کون ہے دلوں کے حال جاننے والا پروردگار تو دعاؤں کو اس وقت بھی جانتا ہے جب دعائیں دلوں میں تکلیف ہی نہیں ہوتا تیری بارگاہ میں ملتمس ہوں میرے اللہ کہ جتنی دعائیں دلوں میں مچل رہی ہیں تو ساری دعائیں یک جنبش قلم مستجاب فرما ہمارے بارش کی خیر فرما ہمارے مولا کے اذن ظہور عطا فرما ہمیں ان کی معرفت عطا فرما ان کا عشق عطا فرما ان کے نالین چومنے کا شرف عطا فرما اتنی بلند صلوات پڑھ دیجئے کہ تمام دعائیں مستجاب ہوں
میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ جمعہ سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تم ایسا کرو کہ میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، تم میرا ذکر کثرت، کثیر تعداد میں تم میرا ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ میں تمہیں فلاح عطا کرتا۔ تم اگر میرا ذکر کثرت سے کرو گے، بیمار ہو میں شفا عطا کر دوں گا، بے روزگار ہو روزگار دے، بے اولاد ہو اولاد عطا کر دوں، اولاد نافرمان ہے اسے فرما بردار بنا دوں، بے قرار رہتے ہو میں قرار بخش دوں گا، بے چین ہو میں چین عطا کر دوں گا، خوف میں مبتلا ہو میں امن بخش دوں گا، تم مفلس ہو میں دولت مند کر دوں گا، بے گھر ہو میں گھر دے دوں گا، تم جاہل ہو میں عالم بنا دوں گا، کنجوس ہو میں سخی بنا دوں گا، رسوا ہو میں عزت عطا کر دوں گا، گمنام ہو میں ناموری عطا کر دوں گا۔ شرط میری ایک ہی ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جناب، یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، پھر جو کچھ مانگو گے اللہ کہتا ہے میں عطا کر دوں، وہ فلاح عطا کر دوں۔ شرط کیا ہے؟ میرا ذکر کثرت سے۔ حضور آپ سنی بیٹھے ہیں تو میری پلکوں پر، اور آپ شیعہ بیٹھے ہیں تو میری آنکھوں پر۔ ذرا کوئی میرا سنی بھائی کھڑا ہو جائے، کوئی شیعہ بھائی کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ میں وہ ہوں جس نے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کر لیا ہے۔ پیچھے والوں کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گرمی ہے، حبس ہے، ذرا سمجھ رہے؟ کوئی کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے کہ میں وہ ہوں، میں نے اس کا ذکر کثرت سے کر لیا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اچھا یہ کہہ سکتے کہ ہم کر لیں گے کثرت سے اس کا ذکر، ہے کوئی؟ آپ کر سکتے ہیں اس کا ذکر کثرت؟ میں کر سکتا ہوں؟ معززین مسرور، یہ جو میری زبان ہے نا، اس کا ذکر کرتے کرتے خشک ہو کر سوکھی لکڑی کی طرح ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے، جو اس کے ذکر کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور چھوڑیے، یہ تو ہم اور آپ ہیں نا، ہماری کیا حیثیت، ہم تو گناہگار سے بندے ہیں۔ حضور ذرا انبیاء کی طرف چلیے، انبیاء کی طرف چلیے۔ کوئی نبی ایسا نظر آ رہا ہے آپ کو جس نے کہا ہو؟ حضور علی اگر تاریخ انبیاء پڑھیں گے نا تو ہر نبی جاتے ہوئے یہی کہہ رہا تھا معاف کرنا میرے اللہ، جو تیرے ذکر کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا۔ جو فرشتے رکوع میں ہیں وہ قیامت تک رکوع میں ہیں، جو فرشتے سجدے میں ہیں قیامت تک سجدے میں ہیں، تھکتے بھی نہیں ہیں، وہ تھکتے بھی نہیں، قیام والے قیامت تک قیام۔ کسی فرشتے کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے اس کا ذکر کثرت سے کر لیا ہے؟ حضور علی نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ انبیاء، نہ ملائکہ۔ جب اس کا ذکر کوئی کثرت سے کر نہیں سکتا، پھر اللہ قرآن میں حکم کیوں دے رہا ہے؟ پھر کیوں حکم دے رہا ہے پروردگار سورہ جمعہ میں کہ میرا ذکر کثرت سے کرو تو فلاح عطا کرو؟ کیوں حکم دے رہا ہے؟ یاد رکھیے، جب قرآن سمجھ میں نہ آئے تو پھر یا علی یاد آتا ہے یا علی کے بیٹے یاد آتے ہیں۔ حضور کوئی بتائے مجھے کہ اگر کوئی کر ہی نہیں سکتا ذکر تو کیوں وہ کہہ رہا کہ میرا ذکر کثرت سے کرو؟ کوئی نہیں سمجھے۔ یہی سوال امام حسن عسکری علیہ السلام سے کی۔
فرزند رسول اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، تو کون ہے جو اس کا ذکر کثرت سے کر سکتا ہے؟ معصوم نے کہا کوئی نہیں۔ کہا صدقے جاؤں کوئی کر ہی نہیں سکتا، پھر اللہ قرآن میں حکم کیوں دے رہا؟ معصوم نے کہا یہ ہماری ولایت کا راز ہے، یہ ہمارا راز ہے۔ کہا مولا بیان کرے۔ معصوم نے کہا پہاڑ اٹھا کر کندھے پر رکھنا آسان ہے، ہماری ولایت کو دل پہ برداشت کرنا مشکل ہے۔ ہماری ولایت کو دل پہ برداشت کرنا مشکل ہے۔ معصوم فرمانے پہاڑ اٹھا کر کندھے پر رکھنا آسان ہے، ولایت کو برداشت کرنا مشکل ہے۔ اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص نے آ کر سوال کیا، مولا وہ ولایت کے بارے میں یہ کہتا ہے، وہ آپ کے جد علی کی ولایت کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ معصوم نے فرمایا یہ لوگ جن کے گوشت کے دل اللہ نے بنائے ہیں، گوشت اور خون کے، یہ جن کے دل گوشت اور خون کے دل بنے ہیں، یہ میرے جد علی کی ولایت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جن کے دل اللہ نے گوشت اور خون سے بنائے ہیں، یہ میرے جد علی کی ولایت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جن کے دل گوشت اور خون سے بنائے، معصوم فرمانے وہ علی کی سبحان اللہ، حیران ہو رہے ہیں۔ معصوم فرما رہے ہیں، 10 جلد امام صادق پر آئیے مارکیٹ۔ معصوم فرما رہے ہیں جس کے دل اللہ نے گوشت اور خون سے بنائے ہیں، اس دل میں ولایت علی نہیں آ سکتی۔ حیران ہو کر سوال کرنے والے نے کہا میں صدقے جاؤں، فرزند رسول آپ کہہ رہے ہیں جن کے دل اللہ نے گوشت اور خون سے بنائے وہ ولایت علی برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے غلام ہیں، ان کے دل میں تو گوشت اور خون سے بنے ہیں، وہ تو چین سے جی رہے ہیں، دل میں ولایت علی بھی موجود ہے، وہ تو گھبرا بھی نہیں رہے ہیں، اور دل میں ان کے ولایت علی بھی موجود ہے، اور ان کے دل بھی راز پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے، ولایت کا راز پڑھنے لگا ہوں جہاں جہاں تشریف فرمائے۔ امام صادق فرما رہے ہیں سنیے گا۔ اس نے کہا مولا یہ جو آپ کے شیعہ ہیں ان کا دل بھی تو گوشت اور خون سے بنے، آپ کہتے ہیں جن کے دل گوشت اور خون سے بنے وہ ولایت علی برداشت نہیں۔ میں اپنے پہلے سامنے سے لے کر آخری محترم سامنے تک توجہ چاہتا ہوں۔ معصوم نے فرمایا یاد رکھنا اللہ نے اب جن کے دل گوشت اور خون سے بنے ہیں ان کے دلوں میں میرے جد علی کی ولایت نہیں آ سکتی، اور جو تم نے سوال کیا میرے چاہنے والے، تو یاد رکھنا اللہ نے ہمارے شیعوں کے دل گوشت اور خون سے نہیں، ہم آل محمد کے نور سے بنائے۔ معصوم نے فرمایا ولایت علی کو یا تو مرسل نبی برداشت کرے گا، مرسل نبی، عام نبی نہیں، یا تو مرسل نبی برداشت کرے گا۔ اللہ، بات بہت عجیب و غریب، مرسل نبی برداشت کرے گا، کہنا چاہیے تھا نبی برداشت کرے گا، معصوم کہہ رہے ہیں مرسل نبی۔ میرا خیال ہے آپ توجہ نہیں فرما رہے، حضور مرسل عام نبی بھی برداشت نہیں کرے گا، مرسل نبی برداشت کرے گا، یا ملک مقرب، عام فرشتہ بھی نہیں۔ آپ کس سے توقع کر رہے ہیں؟ معصوم نے فرمایا یاد رکھنا اس جگہ ہماری ولایت کا راز نہ پڑھ دینا جہاں کوئی کم ظرف بیٹھا ہوا ہو، وہاں نہ پڑھ دینا جہاں کوئی کم ظرف بیٹھا۔ معصوم نے فرمایا اگر کم ظرف کے سامنے پڑھو گے، امیر المومنین فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں،
کم ظرف کے سامنے پڑھو گے تو دو باتیں ہوگی، گھبرا جائے گا، گھبرا کے یا تو پیچھے رہ جائے گا یا گھبرا کے آگے چلا جائے گا۔ پیچھے رہ جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ کہے گا نہیں یہ سب جھوٹ پڑھا جا رہا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ یہ کہاں کر سکتے ہیں۔ فرمایا پیچھے رہ گیا، فضیلت کا انکار کر دیا۔ فرمایا یا گھبرا کے آگے چلا جائے گا۔ آگے چلے جائے گا کا کیا مطلب ہے؟ کہے گا اچھا یہ علی ہے، پھر یہی میرا اللہ ہے۔ معصوم نے فرمایا میرے معاملے میں دو افراد برباد ہو جائیں گے، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی برباد ہو جائے گا، جو آگے بڑھ گیا وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ فرمایا وہ میری ولایت کو برداشت کرے گا وہ مومن جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا، جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے وہ برداشت کرے گا۔ دوسرا برداشت کر ہی نہیں سکتا، وہ برداشت کرے گا جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا۔ دیکھیے سمجھیے یہ راز کیا ہے۔ امیر المومنین رسول اللہ کے پاس آئے، محدث محمد عباس محدث قمی آل اللہ مقامہ 144 سال گزر گئے، عظیم کتابیں لکھی ہیں ان کی۔ ایک بحار الانوار کا خلاصہ 20 سال میں لکھا ہے، سفینۃ البحار مارکۃ الارا کتاب ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کا عظیم کارنامہ وہ ہے مفاتیح الجنان، جو کتاب آپ کے گھروں میں موجود ہے، مفاتیح نجف اشرف میں دفن ہے۔ مفاتیح الجنان میں حدیث بیان کر رہے ہیں محدث قمی، کہتے ہیں کہ علی آئے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگی، میرے لیے دعا۔ بھیا منہ سے بولے نہ بولے، تھوڑا منہ تو ٹھیک کر کے بیٹھے گا۔ کیسی جگہ ولایت پڑھنے لگے ہوں؟ بھائی جان ہر ایک کے پڑھنے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اب میں تو قصیدے نہیں پڑھ سکتا، اور قصیدوں پر ہی آپ نے بولنا ہے سر میں اتر کے چلا جاتا، تو پھر ہمیں کیوں بلاتے ہیں آپ؟ بتائیے نا، اگر آپ سر میں قصیدے پر بولتے تو میں اتر کے چلا جاتا، تو کم سے کم تیرا چہرہ تو بنا کے بیٹھے، جو پڑھ رہا ہوں سن بھی رہے۔ ہمیں بھی تو آخر آپ نے بلایا ہے، سفر کر کے آئے ہیں، آپ کے مہمان ہیں، آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، آپ کو میں زیادہ زحمت بھی نہیں دے رہا ہوں، میں زیادہ زحمت نہیں دے رہا ہوں۔ اردو تو سمجھ رہے ہیں نا، اردو ایسے بھی سمجھتے ہیں، صرف سر میں ہی سمجھتے ہیں، قصور والے یہ ایسے بھی سمجھ لیتے ہیں نا، تو سمجھ رہے تو منہ تو کم سے کم ایسا بنائے کہ مجھے پتا چلے آپ میری بات سمجھ بھی رہے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں ذرا چہروں پر۔ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، معصوم کی روایت پڑھ رہا ہوں، آپ کے چہرے پتھر ہو کر پتھر دل اور پتھر چہرے کے سامنے ولایت کا گلزار بیان ہی نہیں کرنا چاہتا۔ ولایت تو وہ بہار ہے، اگر بیان کی جائے تو مومن کے چہرے پر تازگی آ جاتی ہے۔ پھر ایک سلوات پڑھیں ذرا، چہرے سے ایک کرختگی تو دور ہو جاتی، آپ کے چہرے پر پتھر بن گئے، سخت ہو گئے چہرے۔ اور فرما رہے ہو تو مولا کائنات رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگی، دعا مانگی، میرے لیے دعا مانگی۔ ابھی تو ڈیوٹی پوری کرنی ہے، ابھی چلا جاؤں گا تو مصیبت ہو جائے گی، آئندہ پھر نہیں آؤں گا آپ کے پاس، آپ کے مزاج کو سمجھ گیا، آئندہ نہیں آؤں گا، لیکن ابھی ڈیوٹی مجھے کرنی ہے، ورنہ بانی ناراض ہو جائے گا، آپ کی پرواہ نہیں ہے، بانی کہے گا میں نے بلایا نہ ان کو شفا عطا کرے، آئندہ نہیں آؤں گا آپ کے پاس، آپ کا مزاج سمجھ گیا، لیکن ابھی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، اس لیے کہ بانی کیا ہے، آپ کیا ہے، میں کیا ہوں، کوئی اوقات نہیں، وہ وارث بیٹھا ہوا ہے جس کا یہ منبر لگا ہوا ہے، آقا بیٹھا ہوا ہے، آئندہ نہیں آؤں گا، ابھی سن لیجئے، آئندہ نہیں آؤں گا، پتا نہیں تھا مجھے آپ کے مزاج کا، ورنہ نہیں آتا آپ کے پاس سفر کرنے۔ یا رسول، محدث قمی کہہ رہے ہیں، مفاتیح الجنان، محدث آپ کے گھر میں امام باڑے میں کتاب موجود ہے، ضخیم کتاب ہے، کہتے ہیں علی آئے ہیں رسول کے پاس مسجد،
آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگی. نبی نے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا مانگی. علی کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا مانگ. لوگ آتے تھے نا کہتے تھے یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگے, میرے لیے دعا مانگے. رسول سے دعا کریں کیسے؟ تو آج علی آ گئے ہیں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگے. تو نبی نے ہاتھوں کو بلند کیا اور اس طرح دعا مانگی. دعا لکھ رہے ہیں محدث قومی حدیث رسول, کتاب کا حوالہ دے دیا. کتاب آپ کے امام باڑے میں بھی موجود ہے, مسجد میں بھی موجود ہے, آپ کے گھر میں بھی موجود ہے. دعا سماعت فرمائے, دعا سنی. رسول اللہ دعا مانگی. علی کہہ رہے یا رسول اللہ میرے, کہتے ہیں اللہم اغفر لے علی ابن ابی طالب, اے میرے اللہ علی پر مہربانیاں فرما. ایک ایک سامنے سے توجہ چاہتا. اللہم اغفر لے علی ابن ابی طالب, اے میرے اللہ علی پر رحمت فرما, علی پر کرم فرما, علی پر احسان فرما, علی پر مغفرت فرما. اللہم اغفر لے. توجہ چاہتا ہوں میں جناب ناظم ممبر سے لے کر آخری سامنے تک نبی دعا مانگ رہے ہیں اللہم اغفر لے. سنیے گا بھیا, بیٹھ جائیے, آپ کے لیے رک رہا ہوں, بیٹھ جائیے یہیں پر, بیٹھ جائیے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگیے. علی کہہ رہے دعا مانگیے. نبی مسجد میں ہاتھ اٹھا کے سب کے سامنے علی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. محدث کو بھی مفاتیح الجنان میں لکھ رہے ہیں اللہم اغفر لے علی ابن ابی طالب, اے میرے اللہ علی پر مہربانیاں فرما, لطف فرما, کرم فرما. اللہم اغفر لے علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب. میرے اللہ علی پر احسان فرما, مہربانی فرما, تجھے علی ابن ابی طالب کا واسطہ. دعا تمام ہوئی. علی نے رسول کے ہاتھوں کو بوسہ دیا, ہاتھ جوڑ کر کہا آقا صدقے جاؤں. آپ نے کس طرح دعا مانگی؟ اللہ سے میرے لیے دعا مانگی اور اللہ کو میرا ہی واسطہ دیا. راز پڑھ رہا اللہ کو سے میرے لیے دعا مانگی, اللہ کو میرا ہی واسطہ دیا. جہاں جہاں تشریف فرمائے حضور علی, جن جن دلوں میں ولایت علی کے گلاب کھلتے, یا رسول اللہ آپ نے اللہ سے میرے لیے دعا مانگی, اللہ کو میرا ہی واسطہ دیا. تو ارشاد فرمایا بھری مسجد میں سلطان انبیاء نے فرمایا یا علی میں کیا کروں, اللہ نے قانون بنایا ہے وہ کسی کی دعا قبول نہیں کرتا جب تک تیرا واسطہ نہ دیا جائے. کسی کی دعا قانون بنا دیا. سلطان انبیاء کہہ رہا ہے پھر میری اور آپ کی اوقات کیا ہے. یہودیوں کا ڈیلیگیشن آیا ہے, یہودیوں کا ایک وفد آیا ہے حضرت علی کے پاس. آ کر کہنے لگا کہ وہ لوگ یہودی آنے مورتے مرد بڑے, یا علی ہم نے سنا ہے آپ ملی مچھلی نہیں کھاتے ہیں. ملی مچھلی نہیں کھاتے ہیں اور اپنے شیعوں کو بھی نہیں کھانے دیتے. ملی مچھلی تو سمجھ گئے, یہ پانی میں مچھلی ہوتی ہے, ہم لوگ نہیں کھاتے. ہم لوگ تو وہ ایک ہی مچھلی کھاتے ہیں جس کے کچھ 6-7 ہم نے نام رکھے ہوئے, مچھلی وہ ایک ہی ہے, نام ہم نے علیحدہ رکھ لیے. اس کی مین علامت یہ ہے کہ اس کے بدن پر گھوڑے کی نال جیسے چھلکے ہوتے ہیں, وہ ہم کھاتے ہیں. اور یہ جو ملی مچھلی ہوتی ہے بنا چھلکوں کے, ہم اسے نہیں کھاتے ہیں. دوست کہتے ہیں
کھایا کریں, بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے, کھائیں. دوست کہتے ہیں دوست ہمارے کھانے کا کتنا خیال رکھتے ہیں. کھائیں یہ کھائیں. اکثر مچھلی لینے جائیں اور اگر وہ جو ہم کھاتے ہیں وہ ختم ہو جائے, یہ ڈھیر لگا ہوتا ہے, تو مچھلی والا کہتا ہے جناب یہی لے جائیں نا, آج یہی کھا لیں, لے جائیں, کبھی یہ بھی کھایا کریں, سستی ہے جو آپ کھاتے ہیں اس سے سستی ہے یہ. ہم کہتے ہیں اس لیے سستی ہے ہم منہ جو نہیں لگاتے. نہیں کھاتے ہیں. اور تو چھوڑیے قبلہ, کوئی کھڑا ہو جائے میرا بھائی سید غیر سید, وہ کھڑے ہو کر کہے کہ میرے 4 سال کا 5 سال کا بچہ ضد کر رہا ہے کہ میں نے ملی مچھلی کھانی ہے, کھڑا ہو جائے, چیلنج ہے, کھڑا ہو جائے. کہے میرا 4 سال کا بچہ ضد کر رہا تھا رات کو کل مارکیٹ میں کہ ملی مچھلی کھانی ہے, کھڑا ہو جائے. خدا کی قسم 1400 سال پہلے علی نے منع کیا. 1400 سال پہلے. چلے آپ تو جانتے ہیں, یہ 4 سال کا 5 سال کا بچہ بچی بھی آپ کی کبھی ضد کی ہے؟ بتائیں میں غلطی کروں؟ نہیں ہے 4 سال کا, مگر دل پر ولایت علی کا کنٹرول, راج ہے ولایت. یہ بیٹھے ہوئے اللہ ان کی زندگیاں کریں, ان کے ماں باپ ان کے چہرے دیکھیں, ان کے ماں باپ ان کے چہرے دیکھیں, بچے اس طرح بیٹھ جاتے ہیں. یہ ولایت علی ہے جو دلوں پر حکمرانی کرتی ہے. ہم لوگ نہیں کھاتے. اچھا ایک بات بتا دوں, ضمناً ایک بات آ گئی ہے کہ عموماً گرمیوں میں دوست جاتے ہیں سرد علاقوں میں, ٹھنڈے علاقوں میں جاتے ہیں. سردی گرمی جب یہاں بڑھ جاتی ہے تو وہاں یہیں سے مینیو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ وہاں ایک ٹھنڈے پانی میں مچھلی ہوتی ہے وہ کھانے کے لیے اسپیشل مچھلی, وہ یہیں سے طے کر لیتے ہیں کہ وہ مچھلی کھائیں گے. خیال رکھنا میں نے خود وہاں جا کے اسے پکڑ کر دیکھا ہے, وہ بھی حرام ہے, وہ ملی کی قسم ہے. ناران کاغان وغیرہ میں بڑی مہنگی ہوتی ہے, دوست یہیں سے جاتے کہتے ہیں وہ ضرور کھانی ہے, وہ حرام ہے. حرام تو حرام ہوتی ہے نا, چاہے پہاڑ پہ چڑھ جائے چاہے میدان میں چلے جائے, حرام تو حرام, خشکی میں ہو یا پانی میں ہو, حرام حرام تو وہ بھی حرام ہے. اجتناب کیجیے گا کہ دھوکہ نہ ہو جائے. آپ سب جانتے ہیں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. وہ وقت آ گیا اور آ کر کہنے لگا یا علی آپ ملی مچھلی یہودی, تو ٹھیک ہے. ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملی مچھلی ہے یہ پہلے انسان تھے اور یہودی نسل تھے. یہودی تھے, انسان تھے, انہوں نے گناہ کیا, اتنا بڑا گناہ کہ اللہ کو غصہ آ گیا. اللہ نے گناہ کی پاداش میں عذاب اتار دیا. انسان سے ملی مچھلی بنا کر پروردگار نے قیامت تک دریاؤں میں ڈال دیا. یہ ملی مچھلیاں مسخ ہیں, پہلے یہودی تھے انسان. آپ یہ کہتے ہیں؟ مولا نے کہا ہاں میں یہی کہتا ہوں. قدردان بیٹھے ہوئے جہاں جہاں تک عظیم الشان اجتماع, مولا بانی صاحب کو صحت عطا کرے, شمسی صاحب کو. کہا میں یہی کہتا ہوں. یہی ان کو غصہ تھا کہ حرام مچھلیاں آپ کہہ رہے پہلے یہودی تھے, یہی ان کو پیش تھا. مولا نے کہا میں یہی کہتا ہوں کہ پہلے یہودی تھے, انسان تھے, انہوں نے گناہ کیا, عذاب آ گیا, عذاب میں مبتلا ہوئے. اللہ نے ملی مچھلیاں, گندی مچھلیاں, حرام مچھلیاں بنا کے قیامت تک دریا میں ڈالا. کہنے لگے اچھا یاری آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ بھی توجہ فرما رہے ہو رہے ہیں, بات سمجھ میں آ رہی ہے, سمجھ میں آ رہی ہے ہو رہے ہیں. یاری آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں, جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے, یہ دور ہے امیر المومنین کا. کہاں موسیٰ کا دور, کہاں علی کا زمانہ. اس زمانے کی کون سی دلیل علی قائم کرے؟ تو زمانہ گزر گیا, اب کون سی دلیل؟
اس کی کیا دلیل ہوگی کہ پہلے بھائی یہودی تھے؟ کہہ رہے دلیل علی سے کہہ رہے ہیں پرانے زمانے کی بات، علی کہاں سے دلیل دے؟ یاد رکھیے گا معززین پسرور، وہ علی ہی کیا جو لاجواب ہو جائے۔ یہ کیمرے میں کون بنا رہے ہیں دوست ویڈیو؟ بیٹا یہاں کیمرہ جو لگا اس سے بنانا مہربانی، ہمارے حالات اچھے نہیں، تمہاری مہربانی ہوگی بیٹا، پڑھ لینے دے میرا بیٹا، ورنہ مسائل پڑھ کے چلے جائیں گے۔ یہ اتنا بڑا کیمرہ لگا ہوا، یہ کیمرہ لگا، وہ 3 کیمرے لگے، بڑے معاملات عجیب و غریب ہیں زندگی کے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ کبھی کسی کو نہ دکھانا، بچوں کو شوق ہوتا ہے ویڈیو کر کے اپنے اسکول ٹیچر کو دکھاتے ہیں، ہیڈ ماسٹر کو دکھاتے ہیں، دوستوں کو دکھاتے ہیں، اس کو دکھاتے ہیں، دیکھو ہمارے ذاکر صاحب یہ پڑھ کر گئے، ہمارے مولا کی فضیلت۔ مولا نے منع کیا ہے یا علی کے راز بتانے سے پہلے سامنے والے کا شجرہ دیکھنا پڑے۔ جو ہے حضور نہ میرا بیٹا بچے بیٹھے کبھی ایسی حرکت نہ کرنا، پکوڑے والے کو حلیم والے کو چوک میں دکھا کے نائی کو دکھا رہے ہو، شیپ بھی بنا رہے ہیں اسے دکھا بھی رہے ہیں، دیکھ لو یہ رات مجلس ہوئی تھی وہ پڑھ کر گیا، اس کا تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ تجھے کہاں دکھا رہے ہو بھائی؟ یہ تو نبی برداشت نہیں کر سکتے۔ ابھی میں نے روایت پڑھی ہے مولا کی، عام آدمی کیا برداشت کرے گا؟ وہی پڑھنے لگا ہوں ابھی آپ کے سامنے، وہ پڑھنے لگا ہوں، وہ پڑھ رہا ہوں، ہر بندہ راز پڑھ رہا ہوں، علی ہی کیا جو لاجواب ہو۔ دلیل چاہیے کہ پہلے یہ یہودی تھے؟ بیٹا گھبرائے تو نہیں بیٹھے بچے؟ شاباش، زیادہ پڑھنا نہیں ہے میں نے، بس راز آپ تک پہنچے تو بس تقریر تمام۔ کوئی میں نے زبردستی گرمی میں بٹھانا، پڑھنے والے آ بھی گئے ماشاءاللہ۔ ہاں جی توجہ ہے نا حضور نے کہا اچھا آؤ میرے ساتھ، علی چلے تو یہودی چلے، یہودی چلے تو مسلمان بھی سو مجمع لگے۔ آگے آگے مولا علی ابھی جو یہودی ہے مسلمان ہے، مجمع چلتے 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 آگے دریا، ٹھہر گئے مولا دریا۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے جناب؟ دریا، مولا نے خشک لکڑی کو اٹھایا، سوکھی ہوئی، اس لکڑی پہ اپنا پاکیزہ لعاب دہن ڈالا۔ ارباب ادب بیٹھے، میں کہوں گا اے خشک لکڑی تیرے مقدر پہ قربان جائے، اے خشک لکڑی تیرے نصیب پہ کائنات کے ہزاروں گلشن قربان۔ خشک لکڑی پہ لعاب دہن ڈالا، دریا میں پھینک، جیسے ہی وہ خشک لکڑی علی کے ہاتھ سے دریا میں گری، پانی میں ارتعاش پیدا، ارتعاش پیدا، یکا یک دیکھنے والے ششدر رہ گئے، ہزاروں ملی مچھلیاں پانی سے نکال گئی، ساری مچھلیاں ایسے کھڑی ہو گئی، اس طرح پانی، آدھی پانی میں آدھی پانی سے باہر۔ آپ کبھی دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہوں، 10 مچھلیاں ایسے تیرتی بھی گزر جائیں، آپ کو پریشانی نہیں ہو، تعجب نہیں ہو، ہے نا؟ نہر میں 20 مچھلیاں گزر جائیں، لیکن آپ کھڑے ہو کوئی ایک مچھلی نکل کے ایسے پانی میں کھڑی ہو جائے، بولیے میرا خیال ہے پھر آپ کے کھڑے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ سوچو ہزاروں مچھلیاں یوں کھڑی ہیں، کیا منظر ہو، یہودی بھی دیکھ رہے، مسلمان تھکے تو نہیں بیٹھے، بے ساختہ۔ کتاب کا نام ہے سوال عوام کے جواب امام کے۔ یہ 3 کیمروں میں میں نے کتاب کا نام ریکارڈ کروا دیا، سوال عوام کے جواب امام کے۔ پوچھے کہاں سے پڑھ کے گئے؟ 2 روایتیں پڑھی، پہلی کا بھی حوالہ، دوسری کا بھی۔ وہ کتاب جو مارکیٹ میں موجود ہے 14 جلدیں ہیں کتاب کی، میں دوسری جلد سے پڑھ رہا ہوں، اردو میں موجود ہے۔ بے ساختہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، اے منظر دیکھ رہے ہو، ملی مچھلیوں پانی، یہودی، اے ملی مچھلیوں میں علی حکم دیتا ہوں
فصیح انسانی آواز میں انہیں بتاؤ ملی مچھلیاں بننے سے پہلے تم کون تھے؟ ملی مچھلیاں بننے سے پہلے تم کون تھے؟ علی نے اتنا حکم جاری کرنا تھا، فصیح انسانی آواز بیک زبان ملی مچھلیاں بولنے لگے، سنو ہم ملی مچھلیاں بننے سے پہلے انسان تھے، یہودی المذہب، ہم یہودی تھے، پھر ہم نے ایسا گناہ کیا، اللہ نے عذاب اتارا جس کی پاداش میں ہمیں گندی حرام مچھلیاں بنا کے قیامت تک پانی میں ڈال دیا۔ پہلے یہودی تھے، سارے یہودیوں نے سر جھکا دیا، مسلمانوں نے خوشی کے نعرے لگائے کہ بھائی مولا نے جو کہا تھا صحیح ہوا، یہودیوں نے سر جھکایا۔ علی جی یہودی واپسی کے لیے مڑے، ملی مچھلیاں پانی میں جانے کے لیے متحرک ہوئی۔ کتاب کا نام ہے سوال عوام کے جواب امام کے۔ یہ جملہ کھڑے ہو کے پڑھ لیتے، پیچھے والے تھوڑے تنگ ہو رہے ہیں، شاید وہ بھی میرے ساتھ بول آگے۔ سوال عوام کے جواب امام کے۔ اب تو توجہ ہے جناب علی، بس اب تقریر تمام ہو رہی، سنیے گا۔ کہا ہم پہلے یہودی تھے، ہم نے گناہ کیا، عذاب اتارا اللہ نے، گندی مچھلیاں بنا کر قیامت تک دریا میں ڈال دی۔ یہ کہہ کر یہودی واپسی کے لیے ملی مچھلیاں پانی میں جانا، آواز دی علی نے، خبردار مچھلیوں ٹھہرو، پانی میں نہ جانا، پانی میں جانے سے پہلے یہودی اور مسلمانوں کو بتاؤ وہ گناہ کون سا تھا۔ میرے جانے کے بعد سبحان اللہ کہیں گے، آپ سے کہہ رہا ہوں، میرا منہ سے سبحان اللہ کہہ لیجیے۔ اے ملی مچھلیوں، بار بار حوالہ دے رہا ہوں، بار بار کتاب مارکیٹ میں موجود ہے اردو زبان میں، دوسری جلد، سوال عوام کے جواب امام کے۔ مولا نے کہا ہے ملی مچھلیوں، کہا ہم پہلے یہودی تھے، انسان تھے، پھر عذاب کیا اللہ نے ہمارے گناہ کے سبب، گندی مچھلیاں بنا کر ہمیں قیامت تک دریا۔ مولا نے کہا ذرا یہ بھی بتا دو وہ گناہ کون سا؟ بیک زبان ساری ملی مچھلیاں بولی، ہمارا گناہ یہ تھا ہم نے اس علی کی ولایت کو ٹھکرا دیا۔ نتیجہ دیں ابھی آپ کو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، میرا ذکر کثرت سے کرو تو میں فلاح دوں گا۔ مولا فرمائے، 11ویں امام نے فرمایا کوئی کثرت سے ذکر نہیں۔ کہا مولا پھر اللہ نے راز پڑھ رہا ہوں سنیے گا، مولا اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے میرا ذکر کثرت سے کرو، آپ کہتے کوئی ذکر کثرت۔ معصوم نے فرمایا جہاں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، میرا ذکر کثرت سے کرو، یہاں اللہ کی مراد ہے میری دادی حضرت زہرا کی تسبیح۔ نہیں سمجھے نہیں ہے آپ، بتا آپ راز کو سمجھے نہیں ہے، پیچھے بیٹھے میں سمجھ نہیں سکے میری بات۔ یہ جو قرآن میں کہا کہ میرا ذکر کثرت سے کرو، یہ کثرت کا ذکر کیا ہے؟ کثرت ذکر ہے جناب سیدہ کی تسبیح۔ کیا تسبیح ہے؟ 34 مرتبہ اونچی آواز میں بولیں اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ ذکر سارا اللہ کا ہے، تسبیح جناب سیدہ کی ہے۔ سنیں اگر کوئی 1000 رکعت نماز پڑھے پھر ختم ہو پھر شروع ہو جائے،
दिन भी नमाज पढ़े, रात को भी नमाज पढ़े, वाजिब पढ़े, मुस्ताहब पढ़े, नमाज शब पढ़े, 1000 रकत नमाज पढ़ के अगर कोई बिना उज़्र शरई के तस्बीह सैयदा अमदन छोड़कर चला जाए, अल्लाह सारी नमाजें मुंह पे मार दे। अगर कोई घर से बाहर निकलते हुए दरवाजे पर रुककर तस्बीह जनाब सैयदा पढ़े, मुख्तसर अमल है, मासूम से बताया मौला ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये अमल बताएं। मौला ने कहा तस्बीह पढ़ो जनाब सैयदा की। उसने कहा मुश्किलात बहुत है, अमल छोटा सा है, मामूली सा, मुख्तसर सा। इमाम सादिक ने फरमाया अल्लाह के खजानों में जो सबसे बड़ा खजाना है वो अल्लाह ने मेरी दादी जनाब ज़हरा को अता किया। उसके खजानों में ये तस्बीह सबसे बड़ा खजाना। अगर कोई दरवाजे पर रुककर घर से निकलते हुए औरत मर्द बच्चे बूढ़े स्कूल जाते ऑफिस में जाते हुए अगर कोई तस्बीह जनाब सैयदा पढ़कर घर से बाहर निकलेंगे, 1000 मुसीबतें बलाएं परेशानियां नहूसतें बीमारियां नाकामियां दुश्मन करोड़ों रास्ते में खड़े हैं, मौला फरमाते हम खुद उसको जिंदा सलामत घर पहुंचा देते हैं। अगर कोई बीवी सोने से पहले तस्बीह पढ़कर सोएगी, दिन भर की थकन उतर जाएगी, फूलों जैसी रूह हो जाएगी। अगर कोई बीवी तस्बीह पढ़कर आटा गूंदेगी, खाना बनाएगी, वो खाना नहीं रह जाएगा, जो खाएगा शिफा हो जाएगा। अगर कोई बीवी आटा निकालने से पहले तस्बीह पढ़कर बावर्ची खाने में जाएगी, ऐसी बरकत होगी 1000 बंदे रोज दस्तरखान पे खाना खाएंगे, खाना कम नहीं होगा। जिसकी तस्बीह पढ़कर लोगों की मुश्किलात आसान हो रही, उसी की बेटियों के हाथों में रस्सियां पकड़, उसी की बेटियों के हाथों में रस्सियां पकड़। अज़ादारों मातमदारों, भाई की लाश पर आई पत्थरों का ढेर देख मैं कुर्बान जाऊं, उस बहन सब्र के कुर्बान जाऊं, भाई की लाश ना देख सके, पत्थरों का ढेर है। सज्जाद आखिरी बार तला ज़ैनबिया सा देखा, जीन से उतरा तो यही था मेरा गरीब। चीख मार के कहा फूफी अम्मा मर न जाए वो बेटा जिसके बाप की लाश पत्थरों में दबी हो। खूब सुना आपने बताया, मैंने कोशिश की राज आपके हवाले करके जाऊं। इस इमाम बाड़ा में पहली बार शहद आया। मातमदारों कूफे काफिला पहुंचा, खुतबे दिए शहजादी ने, खौफ हुआ इब्ने ज़ियाद, ऐसा ना हो काफिला कूफे से शाम की राह पे पड़ेगा, ऐसा न हो अतराफ के मुहिब्बान अहले बैत जमा हो, हमला करें, सरे हुसैन छीन लें, हम यजीद के इनाम व इकराम से महरूम रह जाए। हुक्म जारी किया इब्ने ज़ियाद अलैलान वल अज़ाब ने, सारी राह में हुसैन के सर की बहुत ज़्यादा हिफाजत की जाए। रात को जहाँ क़याम हो सरे हुसैन नेज़े से उतार के मजबूत संदूक में बंद करके बड़ा मजबूत बड़ा कुफ्र लगा दिया जाए, और एक सिपाही यजीद के लश्कर का नेज़ा पकड़ के सरे हुसैन की हिफाजत करे, संदूक के पास बैठ के जागे। काफिला चला, कूफे से निकला, शाम हुई, पहली मंजिल आई, काफिला रुक गया, संदूक में सरे ज़हरा रख दिया गया। कुर्बान जाऊं जिसे बीबी ने चक्कियां पीस कर पाला, संदूक में रख दिया गया, ताला लगा दिया गया। हारिस नामी यजीद मलाउन सिपाही रिवायत करता है, नेज़ा लेकर मेरी ड्यूटी थी, संदूक के पास बैठ गया जागने के लिए, सरे हुसैन की हिफाजत। कहता है मैंने देखा हमारे सिपाही अच्छे खाने खा के, ठंडे पानी पी के, बिस्तर बिछा के आराम, दूर गरम रेत पर रसूल के खानदान अली के घराने की भूखे प्यासे रेत पे ले दूर। कहता है मैंने देखा दिन ढल गया, थके हुए बच्चे रेत पर सो गए। कहता है सारे बच्चे सो गए, एक 4 साल की बच्ची है जिसे नींद नहीं आती। वो रेत से उठती है,
مجھے جاگتا ہوا پا کر پھر ریت پر ریت چڑھا، پھر ریت سے اٹھتی ہے مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر پھر ریت۔ حارث کہتا ہے میں نے یہ جاننے کے لیے یہ بچی کیا چاہتی ہے، کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کو ایسے نیند بند کیا جیسے میں سو گیا۔ کہتا ہے جب بچی نے دیکھا کہ میں سو گیا، وہ چھوٹی سی بچی اٹھی اور گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی، ریت پر گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی صندوق کے قریب آ گئی۔ مجھے دیکھ کے سہمی ہوئی بچی ڈرتی رہی، صندوق سے دایاں رخسار لگایا اور آہستہ سے بولی بابا۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ سے راضی، مخدومہ آپ سے راضی، بابا بابا۔ کوئی حارث کہتا ہے کوئی جواب نہیں آیا، بچی تڑپی، تڑپ کے کہنے لگی بابا میرے مدینے کے سلطان بابا، میرے دوش نبی کے سوار بابا، میرے بابا۔ جب کوئی جواب نہیں تو بچی تڑپ کر کہنے لگی بابا جب مدینے میں ایک بار بابا کہتی تھی نا تو 100 بار جی سکینہ کہہ کر سینے سے اتنی غریب ہو گئی ہوں بابا، آوازیں دے رہی ہوں جواب نہیں دیتے۔ بھائی بی بی نے اتنا کہا، حارث کہتا ہے دھماکہ ہوا، صندوق پھٹا، تالا ٹوٹا، میں نے دیکھا سر حسین بلا تشبیہ صندوق میں سے پرواز کرتے ہوئے نکلا، ممبر چھوڑ دیا میں، پرواز کرتے ہوئے نکلا، بچی نے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، حسین کا سر بچی کی گود میں آیا، کہا جو 10 محرم بچی باپ سے بچھڑ گئی تھی آج باپ کے سر کو دیکھ کے کہا بابا